رسولوں کے اعمال کی کتاب دوسرا باب اور پہلی آیت سے میں کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے سے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور موسوپوتامیہ اور یہودیہ، کپدوکیہ، پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کریتے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے کو کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ آپ سب کو عید پینتیکوس مبارک ہو۔ بنی اسرائیل قوم سال میں 3 عیدیں مناتے تھے۔ عید خیام جو جھونپڑیوں میں 7 دن تک، 1 ہفتے تک وہ یروشلم میں رہتے ہیں، یہ پہلی عید تھی۔ پھر دوسری عید عید فصح تھی۔ پہلی عید اس یاد میں مناتے تھے کہ خدا 40 سالوں تک انہیں بیابان میں رکھتا ہے، کی نگہبانی کرتا ہے، اور عید فصح مصر سے رہائی کی دوسری عید تھی۔ اور عید فصح کے بعد یہ 2 بڑی عیدیں تھیں، اور تیسری عید عید پینتیکوس تھی۔ یہ ان سے قدر کم مشہور تھی، یا اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آتے۔ جس طرح میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر کرسمس کو بڑی عید سمجھا جاتا ہے، بڑا دن اسی لیے اسے کہتے ہیں۔ ایسٹر کو بہت سے لوگ ارد گرد کے بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح عید پینتیکوس بھی عید تھی، لیکن اس طور سے اسے نہیں منایا جاتا تھا، اور یہ عید فصح کے 50 دن کے بعد آتی تھی، 50 دن تک۔ اور کئی یہودی جو راسخ العقیدہ ہوتے تھے، وہ ان 50 دنوں میں عید فصح سے لے کے عید پینتیکوس تک وہیں رہتے تھے، یروشلم میں ہی قیام کرتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آخری فصح عید فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ عید پینتیکوس سے 50 دن پہلے کیا تھا۔ اور یہودی لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ روح القدس آخری زمانے میں نازل ہوگا۔ پچھلے ہفتے ہم نے رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب اس کی 6 آیت میں اس بات کو دیکھا تھا۔ شاگرد یسوع کے ساتھ سوال کرتے ہیں، بس انہوں نے 6 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، اور
لیکن جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خیال کرتے تھے کہ روح القدس جب نازل ہوگا تو زمانہ آخری ہوگا، آخری وقت ہوگا اور روح القدس آئے گا۔ وہ روح القدس کے اس طور سے نزول سے واقف نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند کے کلام میں اگر دوسرے باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں رسولوں کے مال کا مصنف اس بات کو کوٹ کرتا ہے اور کلام میں لکھے خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ یہ حوالہ جب رسولوں کے مال کا مصنف کوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ یوئیل نبی کے دوسرے باب کی 29ویں آیت میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ یوئیل نبی کی کتاب کے دوسرے باب میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی، اور یہاں پر شروع سے ہوتی ہے میں آخری دنوں میں۔ یہودی یہی تصور کرتے تھے کہ یہ آخری زمانہ ہوگا، آخری وقت ہوگا اور شاید اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ عید میں نے بیان کیا کہ 50ویں دن منائی جاتی تھی، عید فصح کے 50 دن بعد۔ عید فصح کی جو عید تھی اس کے 50 دن بعد جب یہ دن آتا تو یہ اس بات کی یاد ہوتی تھی کہ اس عید کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکلے تو 50 دن کے بعد خدا نے مقدس موسیٰ کو شریعت دی تھی، یہ اس کی یاد میں عید منائی جاتی تھی۔ 50ویں دن مقدس موسیٰ کو خدا نے شریعت دی تھی، اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ 50ویں دن عید فصح کے بعد خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ کوہ سینا پر مقدس موسیٰ کو شریعت ملی تھی، اور 50ویں دن یسوع کے اس عید کے موقع پر لوگوں کو شریعت نہیں ملی بلکہ لوگوں کو روح القدس مل گیا۔ پہلے کوئی کتاب، کوئی شریعت نہیں ملی بلکہ رہنمائی کرنے والا۔ اس سے پہلے پرانے عہد نامے میں روح القدس نبیوں پر آتا تھا، پیغمبروں پر آتا تھا، کام کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، جدا ہو جاتا تھا۔ لیکن عید پینتیکوست کا خاص موقع ہے، اور جو واقعہ ہونے والا وہ یہ ہے کہ روح القدس آیا ہے، شاگردوں میں ٹھہر گیا ہے، کلیسیا میں ٹھہر گیا اور واپس نہیں گیا۔ یہ پیش گوئی خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کی تھی، اور وہ پیش گوئی آج پوری ہو جاتی ہے۔ 14واں باب، اور اس کی میں 10ویں آیت سے پڑھوں گا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یہ پیش گوئی ہے جو یسوع نے کی تھی، اور عید پینتیکوست والے دن روح القدس دنیا میں آیا ہے، اور عید پینتیکوست والے دن روح القدس شاگردوں کی زندگی میں ٹھہر گیا۔ اور وہ یاد رکھیں کہ وہ شاگردوں کی زندگی میں نہیں ٹھہر گیا، اس دن جو واقعہ رونما ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ روح القدس نبیوں پیغمبروں میں کام کرتا تھا، لیکن آج سے 2000 سال پہلے جب یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ روح القدس آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور ساری دنیا کے لیے یہ عام ہو گیا ہے۔ اس کا حصول ہر ایک کے لیے ممکن ہو گیا ہے، پہلے جو صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ اور عید پینتیکوست والے دن جو تیسری بات ہوئی، علماء کہتے ہیں کہ اس دن کلیسیا کا جنم ہوا تھا، کلیسیا کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس دن کلیسیا بننا شروع ہو گئی تھی، ایک ہی دن میں پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کلام یہ بیان کرتا ہے پوری دنیا سے لوگ وہاں موجود تھے، سارے بر اعظم سے، بر اعظم افریقہ سے، ایشیا سے، یورپ سے، روم سے لوگ وہاں موجود تھے،
سارے خطے، سارے لوگ، ساری قومیں، سارے قبیلے اس دن وہاں پر جمع تھے، اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہاں پر عجیب کام ہوتا ہے، عجیب معجزہ ہوتا ہے، اور پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے عید پینتیکوست کا، تو جب یہ حصہ شروع ہوتا ہے تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور جب بھی رسولوں کے جمع ہونے کا ذکر ملتا ہے، رسولوں کے جمع ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کر رہے تھے۔ جب بھی لوگ دعا کرتے ہیں، لوگ کلیسیا دعا کرتی ہے مل کر، جس طرح آج میں اور آپ نے دعا کیا، اور میرا ایمان ہے کہ آج دوپہر بہت سے لوگوں نے خدا کے روح القدس کا تجربہ کیا۔ رسول بھی جمع ہیں اور جمع ہو کر دعا کر رہے ہیں، اور جب وہ دعا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں، آج کے کلام میں سے سکھانا چاہتا ہوں، جب بھی لوگ مل کر دعا کرتے ہیں، خدا القدس ان کی زندگی میں کام کرتا ہے، خدا القدس ان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی رسول جمع ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسی زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ اور یہ جو آندھی ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ ابتدائی سے، پرانے عہد نامی سے روح القدس کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے، روح القدس کے کام کو ظاہر کرتی ہے۔ بہت سے حوالے کلام مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ جمع تھے، زور کی آندھی کا سناٹا تھا، ابر تھا، ہوا تھی، آگ تھی۔ حزقیل کی کتاب، اس کا 37واں باب، جہاں پر سوکھی ہڈیوں پر نبوت کرنے کا واقعہ ہے، وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، خدا نے نبی سے کہا، تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے کہہ، ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے آدم، اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ وہ زندہ ہو جائیں۔ دم، یہاں پر لفظ دم، ہوا استعمال کیا گیا۔ آندھی، ہوا، یہ پرانے عہد نامے ہی سے روح القدس کی، خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب حزقیل کی کتاب کے اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر سوکھی ہڈیوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، جب بھی وہ پھونکا جاتا ہے، دم اور ہوا آتی ہے، تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بات ایک سکھائی ہے، آج پھر میں سکھانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں ہوا کا، دم کا، یہ پہلی دفعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بات، یہاں پر لفظ دم استعمال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں دم کر دیو، ہم کہتے ہیں ہم دم نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے دم، یہ کلام مقدس کے مطابق ہے۔ اور جو بات سکھانا چاہتا ہوں، یہ دم والے، یہ دم پھونک والے خدا کی نقل کرتے ہیں، یہ نقلی ہیں۔ پہلی پھونک خدا نے ماری تھی جب آدم کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوئی۔ پھر یسوع نے پچھلے چند ہفتے پہلے میں نے سکھایا تھا کہ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب میں اس نے رسولوں کو بلایا اور ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ یسایا نبی نے کہا کہ وہ لبوں کے دم سے شریر کو فنا کر ڈالے گا۔ تسالونیکی کے خط میں بھی یہی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نے اپنے نبیوں کو کہا تھا کہ وہ دم پھونکیں، پھونک ماریں، ہوا سے کہیں کہ وہ آئے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی لوگوں پر دم پھونکتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں مقتولوں پر۔ اور رسول جمع تھے اور دعا کر رہے تھے۔ حالات وہاں بھی ایسے ہیں، ابر بھی چھایا ہوا ہے، وہاں پر ہوا بھی ہے، سناٹا بھی ہے۔ اور خروج کی کتاب، اس کا 40واں باب، اس کی 34ویں آیت میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ ابر چھا گیا، حضوری چھا گئی، اور آگ بھی وہاں میں نظر آتی، ابر بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ بنی اسرائیل قوم جب
ملک مصر میں 40 سال تک رہے، معافی کیجیے بیابان میں 40 سال تک رہے، تو رات کو خدا آگ کے ستون میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ موسم لگتا یوں ہے کہ بڑا معتدل رہتا تھا، ہوا چلتی رہتی تھی، انہیں نہ گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی۔ 40 سالوں میں نہ روٹی کی فکر تھی نہ چھت کی، کیونکہ دن کے وقت خدا بادل کی طرح ان کے اوپر موجود رہتا تھا، رات کو خدا آگ کے ستون میں کھڑا ہو جاتا تھا ان کے سامنے، اور دن کے وقت خدا بادل کی طرح چھت بنا دیتا تھا ان کے اوپر۔ انہیں موسم اچھا میسر آتا تھا۔ اس طور سے جب خدا کی حضوری ہوتی تھی تو آگ ہمیں نظر آتی ہے، رات کو خدا آگ کے ستون میں ہوتا تھا، اور جب خدا مقدس موسیٰ کو جھاڑی میں ملتا ہے تو جھاڑی کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، لیکن وہ جلتی نہیں۔ خدا کی حضوری آگ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، ہوا کے ساتھ خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کلام بھی بیان کرتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے عہد کا صندوق ہیکل میں لایا جاتا ہے۔ خداوند کا کلام پہلا سلاطین اس کا 8واں باب اس کی 10ویں 11ویں آیت میں بیان کرتا ہے، پھر ایسا ہوا کہ کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو خداوند کا گھر ابر سے بھر گیا۔ سو کاہن اس ابر کے سبب سے کھڑے نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر جلال سے بھر گیا تھا۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا گھر ابر سے بھر گیا، جلال سے بھر گیا، اس کی حضوری سے بھر گیا، اور پھر کوئی کھڑا نہ ہو سکا۔ جب بھی خداوند پرانے عہد نامے میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو اسی قسم کے حالات ہوتے ہیں، اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور خروج کی کتاب اس کا 18واں باب 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ شعلے میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تندور کے دھوئیں کی طرح اوپر تک اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ یہ واقعات جب بھی خدا کی حضوری ہوتی ہے، جب بھی خدا اپنے لوگوں کے درمیان آتا تھا، واقعات اسی قسم کے پرانے عہد نامے میں ہوتے ہیں۔ سارا کچھ ہل جاتا تھا، سارا کچھ سارے ماحول پر ابر چھا جاتا تھا۔ یہاں پر کوہ سینا دھوئیں سے بھر گیا تھا، اور شعلے اٹھ رہے تھے تندور کی مانند۔ اور جب عید پینتیکوس کا دن آیا ہے تو خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک پیش گوئی کی تھی۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ مقدس متی کی انجیل کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے ایک پیش گوئی کی تھی، جو میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے 3 باب اور اس کی 11ویں آیت، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ جب بپتسمے کی بات کی جاتی ہے تو یہ وہ بپتسمہ ہے جو رسولوں کو ملا ہے، یہ آگ سے ملا ہے، یہ پانی سے نہیں ملا، بلکہ روح القدس اور آگ سے یہ بپتسمہ رسولوں کو ملا ہے۔ اور یہ اسی دن ہوا جب عید پینتیکوس کا دن آیا تھا، وہ روح القدس ان پر نازل ہوا اور ماحول ایسا تھا۔ اور دوسری بات جو مقدس مرکز بیان کرتے ہیں 16ویں باب اس کی 18ویں آیت میں، اس دن یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی جو مقدس مرکز نے 16ویں باب میں کی تھی۔ کلام میں لکھے نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، وہ تم کچھ زر نہ پہنچائیں گے۔ نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ یاد رکھیں کہ غیر زبانیں بولنا یہ خداوند کی طرف سے ہے، اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ میں خود بھی کبھی آپ کے سامنے میں نے آج تک غیر زبانوں میں دعا نہیں کی، لیکن میرا خاندان جانتا ہے کہ کئی دفعہ رات کو اور صبح اٹھ کے جب میں دعا کرتا ہوں تو میں غیر زبانوں میں کرتا ہوں، جب میں اکیلا ہوتا ہوں، کلیسیا میں نہیں، عوام میں نہیں، ہجوم میں نہیں، آپ کے سامنے نہیں،
کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے یہ میری شخصی ترقی کے لیے ہے، میری شخصی روحانی ترقی کے لیے ہے۔ میں آپ کے سامنے غیر زبانیں بولتا جاؤں، آپ کو سمجھ نہیں آنی، کیونکہ آپ کے پاس شاید ترجمے کی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کبھی کلیسیا میں غیر زبانوں میں دعا نہیں کی۔ میں ہمیشہ جب اکیلا ہوتا ہوں یا اپنے خاندان میں ہوتا ہوں، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں دعا کرتا ہوں، میں غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے غیر زبانی کی نعمتیں دی ہیں۔ اور ایک دن خدا کے خادم نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں مجھ سے پوچھا کہ روح القدس کی نعمتیں آپ کے پاس؟ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ میرا انٹرویو سنا ہوگا، میں نے کہا کہ روح القدس کی ساری نعمتیں میری زندگی میں آپریٹ ہوتی ہیں، ایک نہیں ساری، جب جس نعمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں نے بتانا چاہتا ہوں روح القدس کی نعمتیں کون سی ہیں۔ زبانوں کی نعمت، ترجمے کی نعمت، شفا کی نعمت، معجزات کی نعمت، حکمت کے کلام کی نعمت، علمیت کے کلام کی نعمت، نبوت کی نعمت، روحوں کے امتیاز کی نعمت، یہ ساری ایمان کی نعمت، یہ ساری نعمتیں میری زندگی میں کام کرتی ہیں۔ جب جس نعمت کو خدا آپریٹ کرنا چاہتا ہے وہ مجھے بتاتا ہے۔ خدا کا کلام ان نعمتوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اور یہ روح القدس کی نعمتیں اور یہ ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتی ہیں۔ اور اس دن ہوا یہ کہ زبانوں کی نعمت روح القدس کی بنیادی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ معجزات کی نعمت ہے، شفا کی نعمت ہے۔ اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو وہ علمیت اور حکمت کے کلام کی نعمتیں ہیں، یہ بعد میں آتی ہیں۔ جو پہلی نعمت ان پر آ کر ٹھہری ہے وہ زبانوں کی نعمت ہے، اور اس کے بعد دوسری نعمتیں بھی اس میں آپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ عید پینتیکوست والے دن کلیسیا روح القدس سے بھر گئی تھی۔ اور یاد رکھیں میری بہن میرے بھائی، ہم رسولوں کی نیو پر رکھے ہوئے ردے ہیں، ہم رسولوں کی نیو پر رکھے ہوئے ردے ہیں۔ وہ نعمتیں، وہ برکتیں جو رسولوں کے دور میں آئی تھی وہ آج بھی چلتی آ رہی ہیں، وہ آج بھی خدا کے لوگوں، خدا کی کلیسیا میں کام کرتی ہیں، اور اسی روح القدس کی نعمتوں کا آپ یہاں پر شخصی طور پر تجربہ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگ جو نئے آتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی کچھ لوگ آئے اور مجھے بعد میں اس خاندان کے افراد نے بتایا کہ ہم پہلی دفعہ آئے ہیں اور ہم نے یہاں آ کر تجربہ کیا ہے کہ یہاں پر خدا کا روح بڑے زور کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جو خادم بھی آتے ہیں، جو لوگ دوسرے شہروں سے، دوسری کلیسیاؤں سے، جیسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کی عبادت میں خادم لاہور سے ہمارے درمیان آئے تھے، وہ بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے بار بار کہ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کہ یہ میں نہیں کرتا، یہ آپ نہیں کرتے، یہ کوئی اور نہیں کرتا، یہ سارا کچھ خدا کا روح کرتا ہے۔ یہ اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں ہیں، یہ اس کے رحم اور اس کے فضل کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ اور میں تو آج کل خاص طور پر ایک جملہ دہراتا ہوں اور میں مزہ لیتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ پادری آکاش کے ساتھ شفا کی نعمت کوئی نہیں ہے، پادری آکاش کے پاس شفا کی نعمت کوئی نہیں ہے تو میرے پاس تو اکا ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ خدا روح القدس کی نعمتیں ہیں، یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ جب وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر معجزات وہ کرتا ہے، ہم نہیں کرتے، شفا وہ دیتا ہے، ہم نہیں دیتے۔ اکثر لوگ اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور وہ ہو گیا، میں کبھی کلیم نہیں کرتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شافی یسوع ہے، شفا دینے والا وہ ہے، مدد روح القدس کی ہے۔ اور وہ کلیسیا میں جب آ کر ٹھہرا تو کلیسیا میں لوگ حیران پریشان ہو گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح القدس نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور وہاں پر ہر قوم سے جو آسمان تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، اور یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری بولی بول رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ دوسری بات غیر زبانوں کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس دن غیر زبان آئی تھی وہ ایسی زبان تھی جو پوری دنیا سمجھتی تھی۔ دنیا میں میرا اندازہ کہ 6,500 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جو بات میں بتانے والا ہوں بڑی خوبصورت ہے، رات کو میں نے بڑا مزہ لیا۔ جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا خدا 6,500 زبانیں جانتا ہے۔ اب دنیا کی کسی زبان میں دعا کر لیں، آپ دنیا کی کسی زبان میں دعا کر لیں، خدا جانتا ہے۔
جو دوسری بات بتانے والا ہوں، آپ کو اچھی اردو آتی ہے نہیں آتی، آپ پنجابی میں دعا کریں، آپ کسی اور زبان میں دعا کریں، آپ انگریزی میں دعا کریں، آپ کا تلفظ درست ہے یا نہیں ہے، خدا گنگے اور بہرے کی دعا کو بھی سن لیتا ہے، جو نہیں بول سکتا خدا اس کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ اور جو اگلی بات بتانے والوں، میں نے کہا کہ خدا گنگے اور بہرے کی دعا بھی سن لیتا ہے۔ جو اگلی بات بتانے والا ہوں، خدا جب بولتا ہے تو گنگے بولنا شروع کر دیتے ہیں، بہرے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے خدا، میں نے کہا کہ خدا سب کی آواز سن لیتا ہے، اور میرے خدا کی آواز بھی سارے سن لیتے ہیں، بہرے بھی جن کے کان بند ہوتے ہیں، جب یسوع کہتا ہے کھل جا تو کان کھل جاتے ہیں، کان کھل جاتے ہیں۔ میرے یسوع کو اندھے بھی دیکھ لیتے ہیں، اور میرا یسوع بھی اندھوں کو دیکھتا ہے۔ جس اندھے پر یسوع کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ بے شک جنم کا اندھا کیوں نہ ہو، اس کے ڈیلے واپس آ جاتے ہیں۔ اور اس دن ساری دنیا سے لوگ وہاں جمع تھے، خدا ترس یہودی، اور جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری بولی بول رہا ہے۔ میں نے بیان کیا خدا دنیا کی 6,500 زبانیں جانتا ہے، میں شاید 2-3 زبانیں بول سکتا ہوں، لیکن خدا ساری زبانیں سمجھتا ہے۔ آپ جس بھی زبان میں دعا کریں، آپ جس طرح بھی دعا کریں، اور جس ماحول جس حالات میں بھی دعا کریں، آج کے کلام میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا سن لیتا ہے، خدا سمجھ لیتا ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں ہے، جب بھی معجزہ ہوتا ہے تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے، دنیا حیران رہ جاتی ہے، اور معجزہ اصل میں وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ جہاں پر خدا کا کام شروع ہوتا ہے وہاں پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خدا انسانوں کی سمجھ سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو سمجھ نہ آئے، جس کو لیبارٹری میں ثابت نہ کیا جا سکے، جس کو ڈاکٹر سمجھ نہ سکیں، جس کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، جو انسانی عقل سے بالا تر ہو۔ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پر پوری دنیا سے لوگ ہیں، میں نے بیان کیا تھا سارے بر اعظموں سے، چاروں بر اعظموں سے لوگ وہاں موجود ہیں، اور سب سن رہے ہیں۔ عربی آگے چل کے لے کے عرب بھی تھے، وہ بھی سن رہے ہیں، مصر سے تھے وہ بھی سن رہے ہیں، رومی تھے وہ بھی سن رہے ہیں، وہ شاید انڈیا سے اس وقت بر صغیر اکٹھا ہی تھا، یہاں سے بھی لوگ گئے وہ بھی سن رہے ہو، کیونکہ یہودی اس وقت یہاں بھی آباد تھے، پوری دنیا میں آباد تھے۔ ساری دنیا کی زبانیں اس دن ایک ہو گئی تھیں۔ زبانوں میں اختلاف پیدائش کی کتاب میں پڑھا تھا 11ویں باب کی 7ویں آیت میں، جب بابل کا برج بن رہا تھا، خدا نے کہا ان کی زبانوں میں فرق ڈال دو، کچھ سمجھے ہی نہ۔ اس دن دنیا میں زبانیں بنی تھیں، زبانیں بدل گئی تھیں، اس دن زبانیں فرق ہو گئی تھی۔ پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کی 7ویں آیت میں، سو ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ اس سے پہلے کوئی شخص ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک موقع کے لیے، عید پینتیکوست والے دن ساری دنیا کی زبانیں ایک ہو گئی تھی، سارے لوگ سمجھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ یہ گلیلی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ بول رہے ہیں، مجھے میری زبان سمجھ آ رہی ہے، اسے اس کی آ رہی ہے، اردو والا اردو سمجھ رہا ہے، پنجابی والا پنجابی سمجھ رہا ہے، انگلش والا انگلش سمجھ رہا ہے، رومن سمجھ رہے ہیں، اور انڈیا کے اردو میں سب۔ میرا ایمان ہے کہ اس دن اردو میں بھی اگر اردو والا کو ہوگا تو وہ بھی سمجھ رہا ہوگا۔ میرے خدا کی آواز، میرے روح القدس کی آواز، جو میرا استاد ہے، سارے سمجھتے ہیں، سارے سنتے ہیں۔ آج بھی روح القدس کی زبان عالمگیر زبان ہے۔ یہ لوگوں کو اس دن خدا نے متفق اور متحد کر دیا، روح القدس آج بھی لوگوں کو متفق اور متحد کرتا ہے۔ وہ باہمی اختلاف کو جو پڑا تھا دور کر دیتا ہے۔ اس دن باہمی اختلاف جو دنیا میں وہ تھا، خدا نے دور کر دیا تھا، خدا نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ اور خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب اور کیا کہنے لگے، دیکھو یہ سب بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، حالانکہ ہم پارتھی، مادی اور آگے سارے علاقوں کا نام لکھا ہوا ہے۔
اور پھر 12ویں آیت میں اور سب حیران ہوئے، گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ یہاں پر آخری بات آج کے کلام میں سے بتانا چاہتا ہوں، یوئیل کی کتاب میں جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے باب کی 29ویں آیت میں جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ میں 28ویں آیت سے پڑھوں گا، پھر 29ویں آیت، 29 آیت 28ویں آیت۔ اور اس کے بعد میں ہر پردے پشور اپنی روح کو نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ یہاں پر حوالہ ختم ہوتا ہے، لیکن رسولوں کے اعمال میں یہ حوالہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ رسولوں کے اعمال میں جب یہ حوالہ ختم ہوتا ہے تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ 18ویں آیت میں دوسرے باب کی، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ان دونوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ رسولوں کے مال میں ایک قدم آگے چلا گیا ہے، اب نبوت لونڈیوں اور غلاموں کے لیے بھی ہے۔ خدا نے بھی یہ نعمت دیتا ہے اور خدا ان سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ عید پینتیکوست والے دن روح القدس آیا ہے، روح القدس کی نعمتیں برکتیں ہماری زندگی میں ٹھہر گئی ہیں، اور روح القدس اس کے بعد واپس نہیں گیا اور نہ واپس جائے گا، ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گا، کیونکہ یسوع کا یہ وعدہ تھا، یہ روح القدس جسے دنیا نہیں جانتی یہ تمہارے اندر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ عید پینتیکوست والے دن روح القدس ہماری زندگی میں آیا، ہماری زندگیوں میں ہے اور ہماری زندگیوں میں رہے گا اور ہمارے درمیان رہتی دنیا تک کام کرتا رہے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، ہم دعا کریں۔ خدا تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج عید پینتیکوست والے دن جب کلیسیا کا جنم ہوا، محنت کیا چاہتے ہیں کہ کلیسیا جس طرح روح القدس حاصل کرنے کے بعد تیرے گواہ بن کے ہم بھی تیرے گواہ بن جائیں، تیری انجیل کو خوشخبری کا پیغام بہت سے لوگوں کو لے کے جائیں، لوگ جانیں کہ یسوع نجات دہندہ ہے۔ خدا آج یہ بھی محنت کرتے ہیں جو میری آواز کو سنتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خدا روح القدس کام کرے، ہم انہیں برکت کی دعا دیتے ہیں۔ روح القدس خدا تیری محنت کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں اور کلیسیا میں کام کر، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین۔ ہم